رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے۔ عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار۔ فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے، اس کا دل چاہے تو مان لے، دل چاہے تو نہ مانے، نہ 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 نہ۔ میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام بھی بہت اہم ہے۔ آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا؟ اتنی اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی، اتنی اتنی سی باتوں پہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال۔ بھائی اتنی سی بات ہے نہیں، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے۔ آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا۔ ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے، یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں، چھوڑو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے، وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا۔ خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے، یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا، ایسا بول رہے تھے لوگ یار چپ کرانا، سرگودا میں بیان ہوا چپ کرانا مشکل ہو گیا، لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے بولنے؟ پنجاب لسی پائے، کراچی میں چائے، چائے کے اثرات ہیں۔ سوچتا بہت ہے آدمی چائے پی کے، بولتا نہیں ہے، سوچتا رہے، جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا، میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب، ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی، پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع۔
تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے. یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے دو پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. دو پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے